جی ناظرین و سامعین BBC اردو کے خصوصی فیس بک لائیو میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. تکنیکی خرابی کی معذرت. جس طرح کہ میں نے کہا کہ آج ہم بات کریں گے انڈیا اور پاکستان میں فریڈم آف پریس کی, کہ وہاں پہ میڈیا کتنا آزاد ہے. پاکستان کی اگر بات کریں تو سینئر جرنلسٹ سیرل المائیڈا نے ایک سٹوری کی, اس کے بعد ان کا نام جو ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ آ گیا. اسی طرح اگر انڈیا کی بات کی جائے تو کشمیر ریڈر نامی ایک نیوز پیپر پہ وہاں پہ بین لگا دی گئی, اور بھی ایسی ڈسکشن اور بات چیت دونوں ممالک کا ہم کمپیریزن بھی کریں گے. تو اسٹوڈیو میں یہاں لندن اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں فراز ہاشمی, جو کہ BBC اردو کے ہمارے کولیگ ہیں, نامہ نگار ہیں, اور ساتھ میں عائشہ اعجاز خان, شی از اے لائر اور رائٹر ہیں, اور اسلام آباد سے بذریعہ اسکائپ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور اینکر پرسن آسما شیرازی نے. تو آسما, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. پہلا کوشچن آپ سے ہی کہ سیرل المائیڈا نے ایک سٹوری کی, اس کے بعد جو ایپیسوڈ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے, ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ آیا, اس کو پاکستانی میڈیا نے کیسا لیا؟ اور دوسرا یہ کہ آج پاکستانی انٹیریئر منسٹر جو تھے وہ ایڈیٹر سے بھی مل رہے ہیں اسی بارے میں, تو بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. شکریہ عادل. بالکل, آج ایک میٹنگ بلا رکھی ہے APNS اور CPNE کی, جس میں کہ اخبارات کے ایڈیٹرز بھی ہیں, اور جو APNS کے جو اخبارات سے متعلقہ ہماری انڈسٹری ہے اس کے لوگ, جو سرکردہ لوگ ہیں, ان کو انہوں نے بلایا ہے میٹنگ پہ. اور یہ میٹنگ ابھی تک جو آخری اطلاعات ہیں وہ اسلام آباد میں جاری ہے. باقی جہاں تک سیرل کی سٹوری کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر ایک بہت ہیلدی ڈیبیٹ بھی ود ان دا کمیونٹی ہو رہی ہے, ہماری اپنی انڈسٹری کے اندر, اپنی کمیونٹی کے اندر, کہ کس طرح سے کون سی خبر ایسی ہے جس کو کہ ہم جس کی سینسٹیوٹی کو دیکھا جائے یا جس کے امپیکٹ کو دیکھا جائے, اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ شائع کیا جائے. لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے کہ سیرل کا نام جس طرح سے ECL پہ آیا ہے, اس پہ پاکستان کی تمام جو صحافتی برادری ہے وہ تمام اپنے اختلافات بھلا کے, جو بہت اچھی بات بھی ہوئی ہے, وہ سب ایک پیج پہ آ گئے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہے, اور یہ جو ایک فریڈم آف موومنٹ ہے یہ اس کے بالکل خلاف ہے, آرٹیکل 19A کے خلاف ہے, جو کہ پریس کی آزادی کی جو ہے وہ یقین دہانی کراتا ہے, کانسٹیٹیوشن کی جو شق ہے وہ یقین دہانی کراتی ہے. سو یہ ساری ڈیبیٹ تو چلی رہی ہے, اور اس خبر کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی جو چیزیں وہ بھی چل رہی ہیں. اب یہ ڈیمانڈ ہو رہا ہے, جو کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آج ایڈیٹرز کے ساتھ بھی بات جو کی جائے گی, اس میں انکوائری کی بات کی جائے گی, اور جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی بے شک آپ جوڈیشل انکوائری کیجئے, لیکن انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ زاہد حامد یا ان کی اپنی جو کمیٹی ایک بنی ہے اس کے ذریعے سے اس کو جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کیا جائے. یہ کوئی فیئر ٹرائل نہیں ہوگا اگر ان کے ذریعے, کیونکہ حکومت خود اس میں پارٹی ہے. ایک الزام جو ہے وہ حکومت کے اوپر ہے کہ ان کے لوگوں نے یہ خبر جو ہے وہ جان بوجھ کے لیک کی ہے. تو یہ کافی سینسٹیو معاملہ ہے, جس کو کہ آج دیکھتے ہیں کہ آج کا جو اجلاس ہے اس میں جو صحافتی ادارے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, اور جو سینئر ایڈیٹرز ہیں وہ کیا کہتے ہیں, مگر یہ کافی امپورٹنٹ بنتا جا رہا ہے پاکستان کے لیے کیس. اچھا, تھینک یو آسما. جس طرح آپ نے بات کی کہ حکومت خود اس میں پارٹی ہے, لیکن حکومت کا ورژن تو یہی ہے کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی ہے, قومی سلامتی کے جو ٹاپکس ہیں اس پر شاید یہ کوئی سینسٹیو سی ان کی سٹوری تھی. تو اسی پہ اگلا کویشچن عائشہ آپ سے ہے, عائشہ اعجاز خان سے, کہ یہ جو سیکیورٹی اور ڈیفنس کے معاملات ہیں اور اسپیشلی ان پہ رپورٹنگ کی جاتی ہے, تو اس میں حد کیا ہے, اور اگر کمپیئر کیا جائے ود ریسٹ آف دا ورلڈ کہ باقی دنیا میں بھی کیا ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس, جس طرح کہ انڈیا میں ایک نیوز پیپر پہ یہ کہہ کے بین لگا دی گئی, پھر اسی طرح پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی کو وہ کر کے اور ایک صحافی کو ECL میں ڈال دیا گیا. میرا خیال ہے عادل, اگر آپ پوری دنیا کا کمپیریزن کریں تو فریڈم ہاؤس کی ایک رپورٹ نکلی تھی 2014 کے اندر, جس میں انہوں نے رینکنگز کی تھیں سارے ممالک کی پریس فریڈم کی بنیاد پہ. تو اس میں انڈیا کا نمبر 140 پہ آیا تھا. 175 ملکوں کو انہوں نے رینک کیا تھا, اور انڈیا 140 پہ آیا تھا, پاکستان 158 پہ آیا تھا. تو کچھ زیادہ فرق نہیں ہے, آپ کہہ لیں 19-20 کا فرق ہے. چین اسی رینکنگ میں میں آپ کو بتا دوں 175 پہ آیا تھا, تو وہ بالکل ہی نیچے تھا. لیکن تو میرا خیال ہے کہ آزادی صحافت پہ ابھی پاکستان اور انڈیا دونوں میں بہت کام باقی ہے. جیسے کہ مگر
شاید جو طریقہ کار ہے وہ فرق ہے. آپ نے کشمیر کا اگزامپل دیا. انڈیا میں یقیناً کشمیر ایک بہت بڑا دھبا ہے انڈیا کی جو آپ کہہ لیں ڈیموکریٹک کریڈینشلز یا جمہوری روایت پہ. اور پاکستان کے اندر ہماری جو اسی جو فریڈم ہاؤس کی رپورٹ تھی, پاکستان کے اندر جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا کردار رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا کہ صحافی آزادی پہ انہوں نے سب سے زیادہ شاید کربس لگائیں. تو آپ کہہ لیں کہ شاید طریقہ کار فرق ہے, لیکن دونوں ممالک میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن پہ آپ زیادہ آواز اٹھائیں تو آپ کو جیل بھی جانا پڑ جائے یا آپ قتل بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ کافی ایک تشویشناک. تو اچھا, آپ نے انڈیا اور خصوصاً انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں جس طرح کشمیر ریڈر پر پابندی لگائی گئی, تو اس میں انڈین گورنمنٹ کا اپنا ورژن یہ ہے کہ یہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس, یہ جو اخبار تھا شاید اس سے نفرت کو ابھارنے میں یا تشدد کو ابھارنے میں, یہ تو ان کی آفیشیل لائن ہے. لیکن انڈیا میں خود ان کے جو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انہوں نے بین کیا تھا وہ کافی کنڈیم کیا گیا. تو بات کرتے ہیں اگلی فراز ہاشمی صاحب سے. فراز, آپ نے پاکستان میں بھی کافی عرصہ صحافت کی اور ابھی یہ جو سچویشن دیکھ رہے ہیں, تو آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا رہا پاکستان میں بطور صحافی؟ دیکھیے, میں ڈان کے ساتھ 12-13 سال تک منسلک رہا اور میں نے وہاں رپورٹنگ کی, اور یہ اس دور کی بات ہے جب الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, صرف پرنٹ میڈیا ہوتا تھا, تو سارا فوکس پرنٹ میڈیا ہی پہ ہوتا تھا. تو اگر پاکستان میں آزادی صحافت کی بات کی جائے تو آزادی صحافت جتنی آج آپ کو نظر آ رہی ہے وہ صرف اور صرف اخبار نویسوں کی مرہون منت ہے. اس میں نیوز پیپر اونرز اور نیوز پیپر ایڈیٹرز کا کوئی دخل نہیں ہے, ان کی کوئی قربانی نہیں ہے. اور یہ نیوز پیپر ایڈیٹرز اور اونرز کو آپ الگ نہیں کر سکتے, کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر جو اونرز ہیں وہی ایڈیٹرز بھی ہیں. تو اور دوسرے میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ جیسے سریل کا کیس ہے, اس کو انڈیا کے میں کشمیر میں خاص طور پہ کشمیر کے جو حالات ہیں ان سے کمپیریزن بنتا نہیں ہے, جس کو ایکویٹ کرنا کوئی ٹھیک نہیں ہے. تیسرے بات کی پاکستان اور انڈیا میں جو آزادی رائے کی جو بات ہے اس کو کمپیریزن بھی نہیں بنتا میرے خیال میں, کیونکہ انڈیا از دا بگیسٹ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ. وہاں ایک ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز بہت اسٹرانگ ہے. پاکستان میں ہم لوگ بار بار ماشاء اللہ کے دور سے گزرے ہیں. پاکستان کے اپنے معروضی حالات ہیں, وہاں پہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اس طرح جس طرح ایکٹ کرتی ہے اس طرح انڈیا میں نہیں کرتی. اور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹس کے پاکستان کے جغرافیائی سلامتی کے بارے میں ان کے اپنے ان کے وہ فیئرز ہیں. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ان فیئرز میں آؤٹ آف دیئر فیئرز وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, اور ریئیکٹ بھی نی جرک ریئیکشن ہوتا ہے, اور بڑا اس کو کہیں گے کروڈ مینر میں ریئیکٹ کرتے ہیں. سریل کی اسٹوری میں کی طرف آتے ہوئے, سریل کا اسٹوری دینا بالکل جائز تھا. اگر اس میں کسی سیکورٹی کا کوئی ایشو تھا تو یہ ایڈیٹر کی ذمہ داری تھی کہ وہ دیکھتے کہ اس کی ریپرکشنز کیا ہوں گی, پاکستان کی نیشنل سیکورٹی پہ کیا اثر ہوگا, کن حالات میں یہ اسٹوری دی جا رہی ہے. یہ سارے فیکٹرز ان کو فیکٹر ان کیے ہوں گے انہوں نے. وہ بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں, ظفر صاحب میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا, ہی از ویری ایکسپیرینس ایڈیٹر. تو اس کے علاوہ تیسری بات یہ کہ جو گورنمنٹ کا ریئیکشن آیا وہ اس سے بھی زیادہ آپ کہیں گے بھونڈا, اور خاص طور پہ جو ہمارے وزیر داخلہ نے کیا کہ جی وہ ملک سے چلے جاتے اور ہماری تحقیقات خراب. یہ دور ہے اسکائپ کا دور ہے, یہ فیس بک کا دور ہے. آپ کسی بھی آدمی کو کہیں بھی ٹریس کر کے اس سے بات کر سکتے ہیں. پھر ڈان جیسا ادارہ جب پیچھے کھڑا ہے اور وہ اون کر رہا ہے اسٹوری کو, تو پھر وہ سریل کی اتنی ذمہ داری نہیں بن جاتی. ادارہ وہیں تھا, ادارہ موجود رہتا, آپ کی تحقیقات میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا. آپ نے اس سٹوری پہ اس طرح ریئیکٹ کر کے ان کا نام ECL پہ ڈال کے نہ صرف ملک کو بدنام کیا, اور میں کہتا ہوں کہ اسے اپنے آپ کو ڈیمیج پہنچایا. انہوں نے اپنے آپ کو ڈیمیج پہنچایا. انہیں اپنے ان ہاؤس دیکھنا چاہیے کہ خبر کیسے لیک ہوئی, کس نے لیک کی, کیونکہ ادھر کوئی اخبار نویس یا ایڈیٹر نہیں بیٹھا تھا, گورنمنٹ بیٹھی تھی. اور اگر فوج بیٹھی تھی تو دیٹ از دا پارٹ آف دا گورنمنٹ. تو اس رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ کہ وہ دیکھے کہ کس طرح یہ لیک ہوئی ہے خبر. میں بہت زیادہ ٹائم لے لیا, شکریہ فراز, بڑا آپ نے تفصیلی. لیکن یہ ہے کہ آپ نے ڈان کے ایڈیٹر کی بات کی تھی, انہوں نے ایڈیٹوریل میں یہ بالکل کیٹیگورلی کہا ہے کہ انہوں نے اسٹوری کو ویریفائی کیا ہے 2-3 سورسز سے, اور پھر پاکستانی گورنمنٹ کا یہ ورژن ہے کہ اس سے قومی سلامتی اور پھر اس طرح جس طرح آپ نے ایکسپلین بھی کیا ملک کی بدنامی ہوئی. آسما,
آپ کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو سیلف سینسرشپ ہوتی ہے تو کیا کچھ ایسے ٹاپکس ہونے چاہیے جس طرح نام دیا جاتا ہے نیشنل سیکیورٹی اور اس طرح کے کچھ ایسے ٹاپکس ہونے چاہیے یا ہیں پاکستان میں کہ جن پر کام نہیں کیا جاتا اور ان کو نو گو ایریاز کہا جاتا ہے, ان ٹاپکس کو, ان ایریاز کو, ان سبجیکٹس کو؟ عادل, ابھی ایک بہت انٹرسٹنگ ڈیبیٹ چل رہی ہے انڈیا اور پاکستان میں, این ڈی ٹی وی ورسز ڈان نیوز جو ہے نیوز پیپر, اور اس میں یہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ کون سی خبر جو تھی جو این ڈی ٹی وی نے نہیں چلائی تھی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اور اپنے اسٹیبلشمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی گورنمنٹ کے کہنے کے اوپر, اور کون سی خبریں تھیں جو کہ ڈان نے چلائیں باوجود پریشر کے. تو یہ ڈیبیٹ ہے. تھوڑا سا میں کریکشن کرتے ہوئے آگے یا تھوڑی سی اپنا ان پٹ دیتے ہوئے جو فراز ہاشمی صاحب نے کہا اس پہ پھر میں آگے بڑھوں گی. ابھی ریسنٹلی جو جتنا بھی سینیریو ہوا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ پاکستان کا میڈیا ایک بہت ہی میچور رول پلے کیا ہے اس نے, اور اس نے اسٹیبلشمنٹ کو, گورنمنٹس کو, جو عسکری ادارے ہیں جن کا کہ ہمیشہ پاکستان پہ انفلوئنس رہا ہے, جن کی وجہ سے بہت دباؤ رہا ہے, تھریٹس رہے ہیں انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کو, اس کو فیس کیا ہے, اس کو ریزسٹ کیا ہے اور اس کے مقابلے پہ آ کے کھڑے ہو گئے. ریسنٹلی ہم جب انڈیا میں سرجیکل اسٹرائکس کے بارے میں پروگرام بھی کر رہے تھے اور دوستوں سے وہاں بات بھی کر رہے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ ہم کیوں نہیں کہیں کہ اپنی فوج پہ کیوں یقین نہ کریں کہ سرجیکل اسٹرائک ہوا ہے. اور ایک جو کامن یا ایک جو پاپولر سینٹیمنٹ ہے اس کے خلاف ہم نہیں جا سکتے. تو یہ ایک بڑا ہی عجیب پہلو تھا جو مجھے بیچ میں ملا, اور ہم نے یہ کہا کہ ہم نے بڑے ٹھوک بجا کے ہمیشہ اپنی اسٹیبلشمنٹ اور اپنی جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کو ہم نے, ایون انڈیا کے حوالے سے بھی ہم ان کو کریٹیسائز کرتے ہیں, لیکن یہ انڈیا کی طرف دیکھنے میں نہیں آیا. وہاں پہ سوال ہی نہیں کیا گیا. ایون جو جن صحافیوں نے سوال کیا ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, جن پولیٹیشنز نے سوال کیا ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, جن فنکاروں اداکاروں نے سوال کیے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ ہماری سوسائٹی میرا خیال ہے اس معاملے میں بہت زیادہ پروگریسو سوسائٹی ہے اور ہماری سوسائٹی نے بہت زیادہ ریزسٹ کیا ہے. جی آسما, آپ اپنی بات جاری رکھیں. ظاہر ہے صحافی کا رول ہی یہی ہے, اور آپ نے جس طرح وہ انڈیا کی ایک ایگزامپل دی تو وہاں کے جو سابق وزیر داخلہ تھے پی چدمبرم, ان کا یہ انٹرویو تھا, انہوں نے جو سرجیکل سٹرائکس پہ بات کی تھی اور وہ پھر ایک ٹی وی چینل نے ان کا وہ انٹرویو آن ایئر نہیں ہونے دیا, اور یہ باتیں ہمیں بتائی تھی انڈین جو جرنلسٹ ہیں سدھارتھ ودراجن. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو سرل المائڈا کا معاملہ ہے, یہ مسئلہ ہے فریڈم آف پریس, جس طرح یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں, دونوں ممالک میں اس طرح کے مسائل ہیں. کچھ ٹاپکس ایسے ہیں کہ جس پہ آپ بات نہیں کر سکتے. تو آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے تھوڑی دیر میں. آسما بھی دیکھتے ہیں کمنٹس کافی سارے آنا شروع ہو گئے ہیں, اور کاوش ابتدا وہ لکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں میڈیا کہیں بھی آزاد نہیں. اور ساتھ میں پھر علی حبیب لکھتے ہیں کہ, اور علیم ادریسی کا بھی تقریباً اسی طرح کا کمنٹ ہے کہ سرل المائڈا جو تھے وہ تو صرف جرنلسٹ ہیں, ان کو ای سی ایل میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا, تو وہ تو فراز ہاشمی نے اس پہ ڈیٹیل ایک ورژن دیا. تو عائشہ, یہی جو ایک کمنٹ کاوش ابتدا نے کیا ہے کہ میڈیا کہیں بھی آزاد نہیں, تو کیا واقعی ایسا ہے؟ ویسٹرن ورلڈ میں بھی ایسا ہے؟ 100% آزاد تو شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہیں بھی نہیں ہے, لیکن ویسٹرن ورلڈ میں میں کہوں گی زیادہ سیلف سینسرشپ ہے ایز کمپیئر ٹو جیسے ہمارے ملک میں حکومت کی طرف سے یا خفیہ اداروں کی طرف سے وہ یہاں پہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ شاید سیلف سینسرشپ, اور جیسے کہ آسما نے ابھی کہا کہ انڈین جرنلسٹ نے, انہوں نے کہا کہ جو ایک سینٹیمنٹ ہے, عام تاثر جو پایا جا رہا ہے سوسائٹی میں, ہم اس کے خلاف کیوں بات کریں. تو یہاں پر بھی مین اسٹریم میڈیا میں کئی دفعہ یہ رجحان آپ کو نظر آتا ہے. لیکن جیسے کہ فراز صاحب نے پہلے کہا کہ یہ ایک انٹرنیٹ کا دور ہے اور اسکائپ اور فیس بک اور سوشل میڈیا, تو آلٹرنیٹیو آوازیں بھی آپ کو سامنے آ جاتی ہیں. لیکن اس سے ایک اور پہلو بھی ہے, وہ یہ ہے کہ آج کل ایک زمانہ تھا کہ ہر کوئی رات 9 بجے خبر نامہ دیکھتا تھا, اور جو بھی گورنمنٹ کی ورژن تھی وہی ہر کوئی سنتا تھا. تو جو آپ شاید سوسائٹی اتنی پولرائزڈ نہیں تھی. اب یہ ہے کہ ہر کوئی وہ سنتا ہے جو وہ سننا چاہتا ہے. آپ بہت سے جو اگر آپ ینگ لوگوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو پرائمری سورس آف انفارمیشن ہے وہ ٹیلی ویژن نہیں ہے یا اخبار نہیں ہے, وہ ٹویٹر ہے یا فیس بک ہے. تو ٹویٹر پہ آپ انہی کو فالو کرتے ہیں جن کو آپ سننا چاہتے ہیں اکثر, اور اس سے
मुआशरे में मैं समझती हूँ शायद डिविजन्स और पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है, और ये मगरिब में तो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है. ये आजकल जैसे अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में ये बात नज़र नुमाया हो रही है. इसी तरह ब्रेक्सिट का जो यहाँ पे रेफरेंडम हुआ उसमें कि बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके पास कि आप उन्हीं की तरफ आपका झुकाव होता है जो आप सुनना चाहते हैं. अच्छा आयशा, शुक्रिया. आसमा मेरे ख्याल है कुछ ऐड करना चाहेंगी आप जो आयशा एजाज खान के कमेंट्स, और साथ में ये भी बताइएगा कि इस तरह की जो रिपोर्टिंग है अक्सर ये कहा जाता है कि बाज़ जो टॉपिक्स हैं उससे मुल्क का तशख़्ख़ुस ख़राब होता है, चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया हो. क्या वाकई ऐसा होता है ऐसी रिपोर्टिंग से? लेकिन आयशा के कमेंट में अगर आप पहले कुछ ऐड करना चाह रही थी. जी बिल्कुल, जैसे आयशा ने बात की थी अभी सेल्फ सेंसरशिप की, वो रुझान मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और वो पोस्ट हामिद मीर सिनेरियो जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया. और हम बहुत से रिपोर्टर से खुद भी पूछते हैं, जो मेरे साथ भी रिपोर्टिंग जब हम करते थे, मैं करती थी, तो अभी तक जो रिपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि जब हम मुशर्रफ के ज़माने में कहते थे तो आज़ादी हमें ज़्यादा लगती थी, अब नहीं लगती. हुआ ये है कि ये जो पोस्ट हामिद मीर सिनेरियो है इसने सहाफ़ियों को बहुत ज़्यादा डिफेंसिव उस पर डाल दिया है कि हम कौन सी खबर दें और कौन सी ना दें, और यूं खबर चलने से पहले ही समटाइम्स किल हो जाती है. अब ये जो खबर जो सिरिल ने दी है, ये सिरिल के अलावा भी बहुत सारे लोगों को पता थी, हमें भी पता थी, बहुत सारे लोगों को शाम को रात को ये इत्तला हो गई थी या मिल गई थी खबर सोर्सेज के जरिए से, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको नहीं चलाया. अभी यहाँ ये बात सोचने की जरूरत है कि क्या, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की खबर के बारे में लोग बात कर रहे हैं कि उसकी एग्जांपल देने के लिए कि भाई ठीक है आप इसको रोक सकते हैं, आप इसको 12 घंटे 24 घंटे इसको रोका जा सकता था. मेरा ख्याल है कि सहाफ़ी के लिए खबर देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए. एडिटर का बिल्कुल फर्ज होता है कि वो उसको देखे कि क्या इसके रेप्लिकेशंस हैं, वो इसको कितना चेक कर सकते हैं. हम खुद जब खबर ब्रेक करते थे तो हमें हमारे एडिटर्स कहते थे कि भाई इसमें हम इसको पहले इम्कान करके चलाएंगे, फिर हम उसके बाद टेस्ट करेंगे, अगर हमें थोड़ा सा लगा कि खबर गलत है तो हम फिर फट्टा नहीं लगाएंगे, हम रेड अलर्ट नहीं लगाएंगे, हम इसको येलो पे ख़त्म कर देंगे. तो हम ये चीज़ हमारे यहाँ डिस्कस होती थी. मसलन अब्दुल कदीर खान की जो माफ़ी की खबर थी वो जब मैंने ब्रेक की तो इसी तरह से हमें कुछ 2-3, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़्यादा जल्दी होती है, तो मुझे आधा पौना घंटा उसको मजीद वेरीफाई करने के लिए दिया गया. उसके बाद फिर एडिटर ने खुद भी चेक किया और उसके बाद उस खबर को चलाया. तो ये इस तरह होता है. लेकिन मसला ये है कि हम अगर ये सोचना शुरू हो गए कि ये खबर हम देंगे और ये खबर सिक्योरिटी इदारों को बुरी लगेगी और ये अच्छी लगेगी, तो फिर हमारी क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रह जाएगी, हमारा क्या फ्रीडम ऑफ जो जिसे कहते हैं इजहार आज़ादी राय है वो किधर चला जाएगा. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरा ख्याल है इसी के ऊपर डिबेट भी हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि क्या हमें सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज जो है उसके ऊपर कितना, मसलन अगर मेरे पास ये खबर हो कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद में छुपे हुए हैं और मैं ये खबर अपने पास रख लूं, तो क्या मैं सहाफत के साथ इंसाफ करूंगी कि बेशक उसका पाकिस्तान को नुकसान होगा कि भाई पाकिस्तान के अंदर से मिले हैं और पाकिस्तानी सहाफी ये बता रहे हैं, लेकिन ये खबर बहुत बड़ी है, इसको मैं कैसे रोकूंगी और मैं कैसे इसको नहीं ऑन एयर करूंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है. जहां तक इदारा कह रहे हैं हम स्टैंड बाय हैं, वो उसके साथ खड़े हैं, सिरिल के साथ भी, खबर के साथ भी, वो ये कह रहे हैं कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन हमने की, 3 टाइम्स उन्होंने चेक किया, क्रॉस चेक किया, फैक्ट्स चेक किए, उसके बाद उन्होंने खबर जो है वो पब्लिश की. मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद भी कोई रीजन है. अलबत्ता अगर सिक्योरिटी के इदारों को ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बुरी लगी हैं और पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने, मेरा ख्याल है कि सहाफियों को काफी स्केपगोट बना लिया है और ये बहुत अनफॉर्चुनेट पहलू है जिसके ऊपर करने की जरूरत. अच्छा आसमा शुक्रिया. लेकिन पीएमएल की जो गवर्नमेंट है, जिस तरह इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कल कहा, उससे पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का भी ये कहना था, वो तो ये सारे जितने भी उन पे इल्ज़ामात लग रहे हैं कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इक़दाम कर रहे हैं उसको वो डिनाई कर रहे हैं. इसी के साथ हम एक कमेंट लेके फिर चलेंगे, वो पूछेंगे फराज हाशमी साहब से. मीर बिलाल, गुलजार करीम, वो तकरीबन यही पूछ रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तानी जो सहाफ़ी हैं, एक सहाफ़ी की नज़र में अगर आप दोनों को कंपेयर करें, फराज हाशमी साहब आप इंडियन जर्नलिस्ट के साथ भी इन टच भी रहे हैं, काम भी करते रहते हैं और पाकिस्तान में भी आपने काम किया है, तो आपकी नज़र में दोनों ममालिक का और दोनों मीडिया का कैसे कंपैरिजन किया जा सकता है?
ہاں دیکھیے عادل، وہ جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی اور ایک کمنٹ بھی آیا تھا کہ 100% آزادی کہیں بھی نہیں ہوتی، اور سیم از ٹرو ود ایوری کنٹری ان دا ورلڈ. جہاں تک پاکستانی میڈیا کا تعلق ہے، میں پاکستانی میڈیا نے جتنی اپنی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، میں اگر یہاں پہ نثار عثمانی صاحب کا ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی، اور بھی بہت سے نام ہیں، لیکن یہ بات طویل ہو جائے گی. بات انڈیا اور پاکستان، میں پاکستان میں کیونکہ میں نے کام کیا، اور اس کے بعد اب میں 13-14 سال سے BBC کے ساتھ ہوں، تو میں نے یہاں کا پریس بھی دیکھا، میں نے امریکن پریس بھی دیکھا. میں پاکستان پریس کو انڈیا سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتا. پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ اتنا وائبرنٹ ہے کہ اس کو آپ امریکن میڈیا سے کمپیئر کر سکتے ہیں، برٹش میڈیا سے کر سکتے ہیں، انڈین میڈیا سے نہیں کر سکتے. انڈین میڈیا کے ساتھ ایک قباحت سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ الٹرا نیشنلسٹ لوگ ہیں. وہ جہاں نیشنل سیکورٹی کی بات آتی ہے ان کے اوپر سیلف سینسرشپ آ جاتی ہے. میں آپ کو بمبئی انسیڈنٹ کا واقعہ مطلب وہ کوٹ کرتا ہوں کہ افضل قصاب جو پکڑا گیا، اس کی خبر پاکستان میڈیا نے بریک کی. وہ پاکستان کے انتہائی اگینسٹ جاتی تھی کسی بھی صورت میں پاکستان کی، لیکن پاکستانی میڈیا نے نہ صرف بریک کی بلکہ اس ایشو کو زندہ رکھا کافی عرصے تک. تو ایسا اگر انڈیا میں ہو جاتا تو میرا نہیں خیال کہ یہ خبر کبھی کہیں کی آپ کو سنائی بھی دیتی. تو پاکستان، اور پھر دوسرے یہ کہ آپ یہ دیکھیے نا کہ پاکستان کی جمہوری روایت کتنی اسٹرانگ ہے. جی پاکستان ہم نے ڈکٹیٹرز کو فیس کیا ہے، ایک نہیں 3-4 اور اتنے لمبے عرصے تک ڈکٹیٹرز کو فیس کیا. ڈکٹیٹرز تو زیادہ پریس کے خلاف ہوتے ہیں. یہ جو دونوں ممالک کا آپ نے کمپیریزن آپ نے کیا نا، تو جس طرح آپ نے انڈین میڈیا کی بات کی تو اوبویسلی میرے خیال میں تھوڑی بہت یہ اسپیکولیشن بھی ہو جائے گی کہ سب تو ایسے نہیں ہے نا. جس طرح ہم سدھارتھ ودراجن سے لاسٹ ویک بات کر رہے تھے تو انہوں نے تو یہ کہا، بالکل کہا کہ انڈیا اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے صحافیوں کو مل کے جو ہے وہ اس کے خلاف، وہاں پہ بھی سینسرشپ ہے، یہاں پہ بھی سینسرشپ ہے. اور ساتھ میں پھر مبشر زیدی جو ڈان کے جرنلسٹ ہیں، ان کی یہ ٹیک تھی کہ پاکستان میں میڈیا جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ سینسرشپ سے نکل رہا ہے، نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز پر بات کر رہا ہے، لیکن انڈیا میں شاید یہ سپیس تھوڑا سا کم ہو رہا ہے. میں اس بات سے اگری نہیں کر رہا. میں اس پہ آسما سے اگری کروں گا کہ سپیس تھوڑی سی اسکویز ہوئی ہے، کم ہوئی ہے پاکستان میں. اگر آپ سیکورٹی ایشوز کے بارے میں بات کریں، یہ بڑی نہیں ہے لیکن ایک ریزسٹنس ہے. جیسے کہ اب یہ اسرائیل کے ایشو کے اوپر اب ریزسٹنس ہے. پاکستان میڈیا اس کو اتنا آرام سے نہیں لے رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی درست ہے بات کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی گرفت جو ہے پاکستانی الیکٹرانک میڈیا پہ خاص طور پہ کافی اسٹرانگ ہوئی ہے. اور لیکن اگین یہ ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے. کل کچھ اور سچویشن ہوگی، اس میں کچھ اور طریقے سے لوگ ریئیکٹ کریں گے، کچھ اور طریقے سے. تو یہ ایک روزانہ کا معاملہ ہے. آپ نے روز خبر دینی ہے، روز اس پہ ریئیکشن آنا ہے. تو یہ روز کا مطلب یہ جنگ جو ہے نا، یہ روز کے روز لڑی جاتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ختم ہو گئی یا کل ہم جیت گئے تو وہ ختم ہو گئی بات. ایسا نہیں ہے یہ. اچھا فراز صاحب، آپ نے انسٹیٹیوشنس کی بات کی تو اگلا کویشچن یہاں پہ کمنٹس وغیرہ بھی اس سے ریلیٹڈ آ رہے ہیں عائشہ اعجاز خان سے کہ پاکستانی جمہوریت یہ تقریباً تھرڈ گورنمنٹ ہے، تسلسل آہستہ آہستہ جو ہے وہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ ابھی نہیں ہے لیکن مضبوط ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. تو یہ جو سینسرشپ ہے یا سیلف سینسرشپ ہے یا جس طرح امپوز کی جا رہی ہیں یہ ساری چیزیں، اس کا جمہوریت پر اور پھر پاکستان میں دیگر انسٹیٹیوشنز پر اثر کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، ایک میڈیا کی جو ہم بات کر رہے ہیں، سرل کا کیس اور ان جنرل کے دباؤ کن اداروں سے پڑتا ہے میڈیا کے اوپر، اس کے ایک انڈر لائنگ جو وجہ ہے جس پہ سرل نے کالم بھی لکھا، وہ ایک سویلین ملٹری ریلیشنز کا ایشو ہے پاکستان کے اندر. جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس میں میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے. آئیڈیلی جو ملٹری کے ادارے ہیں وہ ایک ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن ان کو سویلینز کے تابع ہونا چاہیے. پاکستان میں یہ ہمیشہ یوں نہیں رہا، اور اس کی ایک جنگ چلتی رہی ہے انٹرنلی، جس پہ سرل نے بات بھی کی اپنے کالم میں. ابھی اس میں کیونکہ آؤٹورڈلی ایک ملٹری کو نہیں ہوا ابھی کچھ سالوں میں، اور لگتا یوں ہے کہ شاید انشاءاللہ ہو بھی نہ،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملٹری اپنا پاور اور طریقوں سے ایگزرٹ نہیں کر رہی. تو وہ جو ایک سوسائٹی کے اندر ایک امبیلنس سا پایا جاتا ہے, اس کا اثر پھر میڈیا پہ بھی ہوتا ہے. جی, میڈیا پہ بھی ہوتا ہے. عائشہ اعجاز خان شکریہ. آسما آپ کی طرف آتے ہیں, ٹائم ختم ہونے والا ہے ہمارے پاس. مختصراً آپ بتائیے گا, جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں پہ جرنلسٹ اسپیشلی جو سیریل المائڈے کا یہ جو ایپیسوڈ ہے اس کے بعد ایک ہی پیج پہ آ گئے ہیں, تو کیا واقعی ایسا ہے ایک ہی پیج پہ آ گئے ہیں سارے جرنلسٹ؟ مطلب جو صحافی ہیں وہ تو آ گئے ہیں, تو جو صحافی نہیں ہیں اور مطلب لیکن صحافیوں کے بہروپ میں ہیں وہ ظاہر نہیں ہے. یہ تو آپ کی ایک الگ سی وہ ڈیفینیشن ساتھ میں ہوگی, بلکہ بعض لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ اینکر جو ہیں وہ بھاری بھاری تنخواہیں لیتے ہیں اور جو اصل صحافی ہے وہ تو چھوٹی موٹی. تو بالکل اینکر میں بھی جو صحافی ہیں, کچھ صحافی اینکرز ہیں اور کچھ خالی اینکرز ہیں. تو میں بالکل اس بارے میں میرا خیال ہے کہ جتنے ہمارے جو سوچ رکھنے والے سینئرز ہیں, اور جیسے ابھی فراز ہاشمی صاحب نے کہا کہ اتنی اسٹرگل ہے, اس اسٹرگل کے ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ ود ان دیئر باؤنڈریز رہ کے بھی ابھی بھی اسٹرگل کر رہے ہیں, اور وہ سب کے سب اس مسئلے کے اوپر بالکل انصار عباسی سے لے کے, بلکہ بہت خوبصورت ٹویٹ کسی نے کیا تھا, شاید عباس ناصر صاحب نے کیا, کہ اب انصار عباسی سے لے کے اور عباس ناصر تک اور جو باقی اویس توحید سے لے کے حامد بیر تک اور جتنے بھی لوگ ہیں, مطلب وہ سب کے سب اس وقت اپنے ڈفرینسز کے باوجود جو صحافی ہیں وہ سیریل کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اگر ہم نے یہ جنگ نہیں لڑی کہ جو جس کے پاس خبر ہے وہ دے, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ہی نقصان ہوگا. ہم کہاں پھر ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا, یہ ایک الگ داستان ہے. اور دیکھیے اخبارات کے اندر اب جیسے ایڈیٹر کی پاور ساری آنرز کے پاس چلی گئی ہے, وہ ٹیلی ویژن ہو وہ اخبار ہو, تو آنرز جو ہے وہی سارے وہ مطلب اس کے پاس ہی پرائم ٹائم میں ہر چیز کا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا. تو اگر صحافی اپنی اتنی سی جدوجہد بھی نہیں کریں گے تو سمجھیے کہ ہمارے ہاتھ میں پھر کچھ نہیں رہے گا. ہم کس طرح سے بولیں گے, کیا بولیں گے؟ بہت سارے لوگ ریزسٹ کرتے ہیں کہ آنر کی زبان نہیں بولیں, بہت سارے صحافی ہیں انڈیپینڈنٹلی ابھی بھی کام کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ ان کی جنگ ہے جو انڈیپینڈنٹلی آزادانہ رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنی بات کو کہنا چاہتے ہیں. ہاں البتہ اس کے اندر جو بھی پرابلمز آ رہے ہیں اس کے اندر اگر یہ ہے کہ کون سی چیز پہ ایڈیٹر کو اپنے اختیارات استعمال کرنے ہیں, اس کو لوئر ہاف پہ لگانا تھا یا اوپر والے حصے پہ لگانا تھا یا اندر لگانا تھا, یا اس کی یہ بھی کہا جا رہا ہے ہیڈ لائن اس کی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ ہونی چاہیے تھی. یہ ہیلدی ڈیبیٹ ہے, اور اس ڈیبیٹ کے اوپر ہم سب لوگ جو ہیں متفق بھی ہیں اس کے ساتھ کہ ہم خود اس کے اوپر بات کریں. متفق بھی ہیں. میں اگر یہاں تھوڑا سا عرض کروں, چھوٹا سا کمنٹ فراز صاحب. سیریل نے جس وقت یہ خبر لکھ دی اس کی ذمہ داری وہاں ختم ہو گئی. اس کے بعد اس کی کیا ہیڈ لائن لگی ہے, اس کا کیا ڈسپلے ہے, اس کے لگنا ہے یا نہیں لگنا, یہ سب تمام ذمہ داری ادارے کی اور ایڈیٹر کی ہوتی ہے. ہاں, اور جس طرح ادارے نے اور ڈان نے یہ پروف بھی کیا کہ وہ رسپانسبلٹی بالکل انہوں نے لی بھی ہے اور ابھی تک وہ لے رہے ہیں. تو آسمان چلیں, یہ ایک انفارچونیٹ ایپیسوڈ تھا, لیکن آپ جس طرح کہہ رہی ہیں اتفاق ہے, متفق ہیں, ایک پیج پہ ہیں صحافی, تو کچھ تو اس میں پازیٹیو نکلا. تو سینئر صحافی اور کمنٹ اور کروں گی کہ حامد میر صاحب کے اٹیک کے اوپر جو بہت ہی بدقسمتی ہوئی ہمارے میڈیا کے ساتھ, کہ پولرائزیشن اس پولرائزیشن سے ہمیں بہت نقصان ہوا. تو اب یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر ہم اس یکجہتی کو اچیو کر رہے ہیں جو ہم نے کھو دی تھی کہیں پہ, تو اس لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. سینئر صحافی اینکر پرسن آسما شیرازی اسلام آباد سے ہمیں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ, ڈیبیٹ میں حصہ لینے کا. لائر اینڈ رائٹر عائشہ اعجاز خان, اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ فراز ہاشمی صاحب بھی تھے, BBC اردو کے نامہ نگار. تو سامعین اور ناظرین, BBC کا اردو کا یہ خصوصی فیس بک لائیو یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے, لیکن آپ پھر بھی ہمیں کمنٹس دے سکتے ہیں. اور ساتھ میں اگر آپ یہ فیس بک لائیو دوبارہ دیکھنا چاہیں تو فیس بک صفحے پر بھی یہ موجود ہوگا, اور ہمارے BBC اردو کے YouTube چینل پر بھی آپ اس فیس بک لائیو کو دیکھ سکتے ہیں. تو مجھے عادل شاہزیب کو BBC اردو کے لندن آفس سے اگلے فیس بک لائیو تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.